کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے نا، اس کو قضائے عمری ادا کر دی جائے. مطلب کہ زندگی کے پیچھے جتنی نمازیں فوت ہو چکی ہیں نا، رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 100 نفل پڑھ لیں، مثلا 100 نوافل پڑھ لیا تو زندگی کے پیچھے تمام نمازیں اس کی قضائی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرتا ہے، وہ ملعون شخص ہے جو دنیا والوں کو، نبینے شخص کو دنیا کا غلط راستہ بتلاتا ہے، اور جو مسلمانوں کو جنت کا غلط راستہ بتلائے اس کا کیا بنے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے سے جھک کر کے گزرے ہیں، عبداللہ بن عمر جھک کر کے گزرے تھے. میرے نبی ویسے کہیں بیٹھے، حضرت عبداللہ بن عمر سواری سے اتر کر کے ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہے. حضرت عبداللہ بن عمر پوری زندگی نہیں گزرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا اہم مسئلہ، اتنا ثواب کا مسئلہ صحابہ کی نظروں سے اوجھل رہا ہو اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا. اب مولوی یہ سمجھے گا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، وہ بھلے تو حدیث بیان نہیں کر رہا، اللہ کے رسول پہ تہمت لگا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جس کی بات کو ہم عرف آخر تسلیم کریں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ان کے علاوہ کسی انسان کی بات حتمی ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ بھی فرمائے گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے دین میں ایسی ایسی باتیں ایجاد کر دیں جس کا آپ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اچھی طرح وضو کرنا ہے، پھر رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، 2 نوافل ادا کرنے ہیں، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد استغفار کرنی ہے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنی ہے. اے اللہ، جو نمازیں چھوٹ گئی میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. قضائے عمری نہیں بلکہ یہ طریقہ اپنائے. اب آخری بات قضائے عمری کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک میں یہ ایک مسئلہ بہت عروج پر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے نا، اس کو قضائے عمری ادا کر دی جائے. مطلب کہ زندگی کے پیچھے جتنی نمازیں فوت ہو چکی ہیں نا، رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 100 نفل پڑھ لیں، مثلا 100 نوافل پڑھ لیا تو زندگی کے پیچھے تمام نمازیں اس کی قضائی ہو جائے گی. اب یہ کس نے بتلایا ہے؟ اتنی بڑی جسارت کون شخص کر سکتا ہے کہ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی نہیں ہے؟ صحابہ کرام کا عمل تو ہوتا نا اگر اللہ کے رسول بتلاتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے سے جھک کر کے گزرے ہیں، عبداللہ بن عمر جھک کر کے گزرے تھے. میرے نبی ویسے کہیں بیٹھے، حضرت عبداللہ بن عمر سواری سے اتر کر کے ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہے. حضرت عبداللہ بن عمر پوری زندگی نہیں گزرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا اہم مسئلہ، اتنا ثواب کا مسئلہ صحابہ کی نظروں سے اوجھل رہا ہو اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ من گھڑت قصے کہانی ہے، من گھڑت بات ہے. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث من گھڑت ہے. جو قضائے عمری کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ساری نمازوں کی قضائی ہو سکتی ہے. وہ میرے بھائیوں، اس کی توبہ لازم ہے. تم نے توبہ کا دروازہ کیوں بند کر دیا کہ پوری زندگی کی نمازوں کی قضائی اس مہینے کے آخری جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کا جو آخری جمعہ ہے، اس جمعے کے اندر 100 نفل پڑھ لیں، توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری زندگی کی نمازوں کی قضائی ادا ہوگی. یہ تو تم توبہ کا دروازہ بند کر رہے ہو. میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کمہ اعمی عن الطریق، جو شخص کسی نبینے کو غلط راستہ بتلاتا ہے، مثلا نبینے نے کہا میں نے ادھر جانا ہے، وہ اس کی غلط رہنمائی کرتا ہے، تو ادھر جاؤ، غلط راستہ بتلا دیتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرے جو کسی انسان کو، کسی نبینے کو دنیا کا غلط راستہ بتلاتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرتا ہے، وہ ملعون شخص ہے جو دنیا والوں کو، نبینے شخص کو دنیا کا غلط راستہ بتلاتا ہے، اور جو مسلمانوں کو جنت کا غلط راستہ بتلائے اس کا کیا بنے گا؟ جو کسی نبینے کو غلط راستہ بتلائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو دنیا والوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو جنت کا غلط راستہ بتلاتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر ایک ایسی بات ٹھوک دے جو میں نے کہی نہیں ہے، ایک ایسی غلط بات کی نسبت میری طرف کر دے جو میں نے کہی نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب مولوی یہ سمجھے گا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، وہ بھلے تو حدیث بیان نہیں کر رہا، اللہ کے رسول پہ تہمت لگا رہا ہے. اس لیے یہ حدیث کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی ہے،
ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جس کی بات کو ہم حرف آخر تسلیم کریں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی انسان کی بات حتمی ہو ہی نہیں سکتی بغیر دلیل کے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو یہ بڑی بڑی حدیثیں بیان کرنے والے حوض کوثر پہ آئیں، میرے نبی فرما دے سحقاً سحقاً لمن غیر وادی، اے اللہ ان کو میری نگاہوں سے دور کر دے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے میرے دنیا کے جانے کے بعد ایسی ایسی باتیں دین میں ایجاد کر دی، میں آج ان کو حوض کوثر سے جام کوثر نہیں پینے دوں گا۔ اور اللہ بھی فرمائے گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے دین میں ایسی ایسی باتیں ایجاد کر دیں جس کا آپ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس دن کیا بنے گا؟ اس لیے ہر کی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے، جس کو بغیر دلیل کے مانا جا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بولتے ہی نہیں تھے جب تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، سینہ اطہر پر رب کا پاک کلام لے کر آتے تھے، رب کے پاک پیغامات لے کر آتے تھے، رسول اللہ آگے صحابہ کو بتلاتے تھے۔ اگر یہ اتنا ہی اہم مسئلہ ہوتا تو صحابہ کرام قضائے عمری یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سن لیں، تو آپ نے نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے قضائے عمری کی نماز یہ نہیں پڑھنی، بڑا اہم مسئلہ ہے، صرف سننے کی حد تک نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے آگے لوگوں کو بھی بتلانا ہے۔ جو کسی نبینے کو غلط راستہ بتلائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو دنیا والوں کو جنت کا غلط راستہ بتلائے اس کا کیا بنے گا؟ یہ حدیث میں آپ نے لوگوں کو بتلانی ہے، بتائیں گے نا؟ بتائیں گے؟ آپ نے یہ قضائے عمری کی نماز نہیں پڑھنی، میرے بھائیوں ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا گناہ ملے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے۔ اس کا حل میں آپ کو بتلاتا ہوں، میں کیا بتلاؤں؟ اسلام اس کا حل، اللہ کے رسول اس کا حل بتلا رہے ہیں۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں نا، پچھلی جتنی زندگی کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا ہے، پھر رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، 2 نوافل ادا کرنے ہیں، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد استغفار کرنی ہے اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اے اللہ جو نمازیں چھوٹ گئی میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ قضائے عمری نہیں بلکہ یہ طریقہ اپنائیں، 100 نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اس سنت کی بڑی خیر ہوتی ہے، سنت میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔